Taqullaha waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah tidak henti-hentinya kita berusaha, kita berikhtiar semampu kita dalam rangka meningkatkan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita zahirkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal-amal kebaikan, dengan cara kita semua berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Fa insyaallah ikhtiar dalam rangka menebalkan keyakinan kita dan menyuburkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk ikhtiar yang terbaik, karena sejatinya standar ketakwaan inilah yang akan digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menilai hamba-hambanya. Dan tidak ada yang lebih mulia di antara kita semua selaku hamba Allah di sisinya kecuali siapa di antara kita yang paling bertakwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil munasabah, tentu terkait dengan bulan Rabiul Awal, terlebih-lebih lagi melalui momentum ini, mari kita semua kembali bermuhasabah sejauh mana kita berusaha mewujudkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sejauh mana usaha kita dalam rangka berusaha mengikuti ajaran-ajaran beliau. Beliaulah al-masalul a'la, beliaulah sosok yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua untuk menjadi suri tauladan yang baik. Dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamilun mutakamil. Ajaran-ajaran beliau sangatlah lengkap di semua sisi aspek kita. Maka salah seorang ulama dari negeri Syam di abad pertengahan, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bila sampai kemudian mengarang kitab Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad, di mana di dalam kitab itu beliau menerangkan secara rinci hadyu Rasul sallallahu alaihi wasallam, petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah menjadi keharusan bagi kita untuk bisa menirunya semampu kita, tentunya ma'asyiral muslimin. Maka kita dapatkan hadyuhu fil ibadah, hadyuhu fis shalah, petunjuk beliau dalam ibadah, petunjuk beliau di dalam sholat, hadyuhu fil naum, petunjuk beliau di dalam tidur kita, hadyuhu fil mashyi, petunjuk beliau ketika kita berjalan, hadyuhu fil ta'am, ketika kita menyantap makanan, bagaimana semua itu menjadi arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut kemudian kita perhatikan dan kita amalkan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimahumullah. Oleh karena itu, sejatinya ada madhahir, ada fenomena, tanda-tanda siapa di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berusaha untuk meneladani beliau itu. Bahkan di dalam ayat yang kami sebutkan di depan tadi, di dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala memfirmankan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un." Jika kalian semuanya betul
betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini adalah jawab dari syarat di depan. Jika kalian mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tentu al-madhhab al-awwal, tanda fenomena pertama umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang betul-betul mencintai beliau adalah al-iqtida'u bi Rasulih, al-iqtida'u bi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ihya sunnatihi. Sejauh mana kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah tanda pertama bahwa kita betul-betul mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu iqtidah di sini adalah sejauh mana kita mampu melaksanakan perintah-perintah itu. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga sejatinya memiliki misi diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini, yaitu tidak lain adalah dalam rangka menyempurnakan akhlak manusia. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dari sini ini menjadi matahari yang kedua. Selain menjunjung dan berusaha mengamalkan sunnah beliau adalah at-tahalluq bil akhlaqil karimah. Sejauh mana kita mampu berakhlak dengan akhlak yang terpuji, maka itu adalah tanda cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau diutus innama bu'istu liutammima makarimul akhlaq. Seorang mukmin yang baik keimanannya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sehingga ketika kita berharap syafaat beliau besok di hari akhir, berharap pertolongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya atas izin Allah, maka sudah menjadi kelaziman bagi kita bagaimana kita berusaha untuk berakhlak dengan akhlak yang baik, bagaimana kita berinteraksi dengan sesama dengan interaksi yang baik, bagaimana kita berkata dengan orang lain dengan perkataan yang baik dan benar, bahwa wujud kita, keberadaan kita di tengah-tengah masyarakat betul-betul menumbuhkan kedamaian, bahwa apa yang kita ucapkan adalah manfaat bukan mudarat bagi orang lain. Ini adalah madhar tsani, tanda yang kedua umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang betul-betul mencintai nabinya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Madhar tsalis, tanda yang ketiga adalah bagaimana kita bisa mencintai atau memiliki kecintaan kepada al-fuqara wal masakin, memiliki sikap empati, memiliki sikap ihtimam, perhatian kepada mereka yang kemudian memiliki kekurangan di dalam kehidupan mereka, orang-orang fakir dan orang-orang miskin, anak-anak yatim, yang kesemuanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mencintai mereka. Kaifa nuhibbuhum, bagaimana kita mencintai mereka sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mencintai para fuqara dan miskin. Tentu di atas dari itu semua adalah kepedulian kita, sehingga umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki tanda kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka yang memiliki kepedulian terhadap sesama. Man lam yahtam fi amril muslimina falaysa minhum. Dawuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa di antara kalian yang tidak perhatian dengan urusan kaum muslimin, dengan urusan sanak familinya, dengan urusan tetangga-tetangganya, maka dia bukan termasuk dari mereka.
Ma'asyiral muslimin wa sunnatul mu'minin rahimahumullah. Tentu banyak sekali di antara tanda-tanda dari kecintaan umat kepada beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi khatib cukupkan yang keempat adalah tentu mereka yang betul-betul mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak sholawat kepadanya. Iksar sholawat alaihi. Karena sejatinya sholawat yang kita lantunkan, kita khususkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan kebaikan bagi kita sendiri. Satu lafaz sholawat yang kita ucapkan insya Allah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kali kebaikan. Sholawat yang kita lantunkan akan menjadi wasilah, menjadi sabab dikabulkannya doa-doa kita. Sholawat yang kita lantunkan yang sering keluar dari lisan kita menjadi barometer bahwa kita termasuk orang-orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besok di hari akhir. Beliau sampaikan dalam sebuah hadis, "Inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum majlisan minni yaumal qiyamati ahasinukum akhlaq." Dalam hadis yang lain dikatakan, "Aksarukum sholatan alayya." Sesungguhnya orang yang paling dekat tempat duduknya denganku besok di hari akhir, dan orang yang paling aku cintai besok di hari akhir. Dalam sebuah riwayat dikatakan mereka yang akhlaknya paling bagus, dan di dalam sebuah riwayat yang lain dikatakan mereka yang lebih banyak sholawatnya kepada Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mencintai baginda Rasulullah, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk umat-umat yang mendapatkan syafaat besok di hari akhir. Allahumma amin. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa lakum bima fi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Al-Malikil Haqqil Mubin, Qadiris Samawati wal Ardin, fa iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. As-salatu wassalamu 'alal mab'uuts rahmatan lil 'alamin, habibina wa syafi'ina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, أوصيكم وإياي نفسي تقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. اتقوا الله في السر والعلن، حيث قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله صلى على النبي قديما، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وارحمنا وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا أرحم الراحمين. اللهم
اللهم سلمنا وسلم أهلنا وسلم ذرياتنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا مغفر يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة وقامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين بكل الشاكرين حمدا حمدا الذاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تزكينا بها من جميع الأكوان والآخرات وتغفر لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عند أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا ذنوبنا يا الله وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولأعمامنا ولأعماتنا ولأخواننا ولأخواتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولمن له حق علينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقاضي الحاجات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا منزل الكتاب اللهم يا هازم الأحزاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على مرادك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.